بات ہوئی وہ شہر کے لیے تھی بٹ سمبولک تھی مستقبل کے حوالے سے. جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے، صلح حدیبیہ بہترین معاہدہ. میں سمجھتا ہوں کہ میں 14 اگست کی تقریر میں اس سے پہلے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اگر افغانستان کے اندر کوئی کیفیت پیدا ہو تو لوگ ذہن میں صلح حدیبیہ کو رکھیں تاکہ آپس میں ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کی کیفیت ہو اور قوم بنائی جائے. قوم بنتی ہے اپنی منافرتیں ختم کر کے، قوم بنتی ہے سیکٹیرین منافرتیں ختم کر کے بھی. یہ مذہب کے اندر جو سیکٹس ہوتے ہیں وہ منافرتیں بھی ختم کر کے قوم بنتی ہے. نسل کی بنیاد پر منافرتیں ختم کرتی ہے، برادریوں کی بنیاد پر منافرت ختم کرتی ہے. تو قائد اعظم کا جو پیغام تھا یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، وہ انہی چیزوں کی طرف اشارہ تھا. اور جو قومیں یہ کر لیتی ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں دنیا میں بھی. آخرت کی بات الگ ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتی ہیں. تو وہ کیا تھا معاہدہ؟ چارٹر جو تھا، چارٹر یہ تھا کہ تمہارے گرجا محفوظ رہیں گے، تمہارے گرجاؤں کے اندر کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرے گا. اسپرٹ تو موجود ہے نا. تو آج جب لوگ کسی جگہ جا کر اتفاقیہ کوئی کارروائی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی لا علمی ہے اس بات سے کہ یہ منافرت جا کر کسی مندر کو خراب کریں، کچھ کریں. اچھا، یہ انسیڈنٹس ہوتے رہیں گے، پریشانی کا باعث میرے لیے ضرور ہے، مگر جو رسپانس ہے وہ ریاست کی فوراً ہو انصاف کے اعتبار سے. یہ معیار ہے ریاست کا. انسیڈنٹس نفرت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، دنیا میں ہو رہے ہیں. کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ پاکستان میں ہو، مگر میں کہتا ہوں جس سپیڈ کے ساتھ یہ جو مائنورٹی کمیشن ہے یا حضرات ہیں یا ہمارے منسٹر ہیں اور یہ جو ڈپٹی کمشنر ہیں اور جو حکومتیں ہیں جس سپیڈ کے ساتھ اس کے اندر رسپونڈ کریں تو یہ جو آگ لگنے کا امکان ہوتا ہے اس کو فوراً بجھانے کی طرف جائیں. یہ ہے اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی. اچھا، اسٹیٹ کی ایک اور رسپانسبلٹی ہے کہ معاشرے کو بھی تیار کریں کہ یہ منافرتیں ختم کرو. معاشرے ناکام ہیں دنیا کے، میں آپ کے سامنے حقیقت بیان کر رہا ہوں. معاشرے ناکام ہیں دنیا میں. بڑی بڑی پڑھی لکھی قوموں کے اندر منافرت مذہب کی بنیاد پر بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہوئی ہے. اس کے اندر اگر مجھ جیسا ملک پاکستان اگر یہ بات کرتا ہے کہ نہیں یہ منافرتیں ہمیں بین المذاہب ہم آہنگی کرنی ہے، منافرتیں کرنی ہے، تو آپ تو قوموں کے لیڈر بننے کا امکان آپ کا ہے. اس اسپرٹ کو کیری کرنا میرے اوپر فرض بنتا ہے. عمران خان صاحب پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ ریاست کیسی ہے، مسلمانوں کی ریاست کیسی ہوگی. پھر قائد اعظم نے جو یہ وعدہ کیا 11 اگست کو، یہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ وعدہ ہے، یہ پیکٹ ہے مائنورٹیز کے ساتھ، یہ پیکٹ ہے. یہ 14 اگست کے بعد کی تقریر نہیں ہے. 14 اگست کے بعد کی تقریر ہوتی تو چلو یہ کہا جاتا کہ ریاست بن گئی ہے، اب مسلمانوں سے اور دوسرے مذاہب کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، جو قانون بنتے ہیں. یہ پیکٹ ہے، پیکٹ بیفور دا اسٹیٹ واز بورن، کہ اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اچھا، اب یہ ساری تو میری وراثت ہے اور اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ کیا چیزیں ہیں ان معاہدوں کے اندر کیا ہیں. تو میں کچھ انگلش میں بات کروں گا کیونکہ یہ بات بڑی اہم ہے. کبھی غلط فہمیاں، ایک پچھلے سال یا اس سے پہلے ایک بات میں نے کہی تھی، وہ غلط فہمیوں کی نظر ہو گئی، مگر دنیا کو یہ پیغام جانا چاہیے. دنیا کے اندر عمران خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر اسلامو فوبیا کے اعتبار سے دنیا کو کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تعصب جو ہے یہ ختم کرو. اور یورپ تو تازہ گزرا ہے اس تعصب سے یہودیوں کے خلاف. لہذا جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تعصب جو ہے قوموں کو توڑ دیتا ہے. آپ نے ابھی مثال دی کہ کرتارپور کا ایک مثال ہے. میں سمجھتا ہوں آپ دیکھیے دنیا میں ہو کیا رہا ہے. یروشلم سکڑتا جا رہا ہے اور کرتارپور جیسا کوریڈور کھل رہا ہے. تو لیڈرشپ ہے کہاں؟ لیڈرشپ پاکستان میں. بڑی مثال ہے. یعنی یہ کہ آپ نے بغیر ویزا کے، بغیر پاسپورٹ کے، ایک وہ ملک جو کبھی کبھی اپنے آپ کو پوزیشن کرتا ہے کہ وہ دشمن ملک ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے آپ نے کھول دیا، آپ نے سکھ بھائیوں کے لیے آپ نے کھول دیا. کیا ہو؟ تو یہ ہے وہ مثال جو دنیا میں قائم ہوگی
اور یہ قیادت اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے پاس ہے۔ تو ان جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھ کے گرجاؤں کو محفوظ رکھو، یہ زبردستی شادیاں مت کرو، فورس میرجز، وہاں سے معاملہ شروع ہو جاتا ہے کہ زبردستی شادی کرنے کی اسلام کے اندر کوئی اجازت، کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ کہیں سے اجازت مل جائے، لہذا وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ ان کے ہیرارکی کے اندر کوئی گڑبڑ مت کرنا، ڈونٹ ڈسٹرب دا ہیرارکی، کہ جو پادری سسٹم ہے جو بھی ہے وہ یہ چلاتے رہیں، اس کو بھی ڈسٹرب نہیں کرو، ان کی چیزوں کو محفوظ رکھو۔ اور اس کے بعد میں ان 10 نکات پر آنا چاہتا ہوں جو ایک اسلامی ریاست کو دینا چاہیے اور پھر وہ کس طرح سے دیتا ہے۔ ایک تو پہلا رائٹ ہے رائٹ ٹو نو ڈسکریمنیشن، کہ کسی کے ساتھ تم تفریق نہیں کر سکتے۔ کس بیسس پر؟ مذہب کے بیسس، میں تو کہتا ہوں نسل کی بیسس پر، میں کہتا ہوں برادری کی بنیاد پر، میں کہتا ہوں کسی بنیاد پر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لائے، اور وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم پر، حضرت ابراہیم پر، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب پر نازل کیا، اس پر جب تم لوگ ایمان لے آئے تو اس کے بعد ان ساری امتوں کے اعتبار سے ایک انصاف کی کیفیت آنی چاہیے۔ پھر رائٹ، برابری کا رائٹ، رائٹ ٹو ایکوالٹی، سب برابر ہیں، مطلب یہ نیکسٹ سٹیپ ہے، کیونکہ یہ بدستور یہ 2 نکات چل کے آگے کی نکات کو پختہ کرتے جاتے ہیں۔ میرے نبی نے کہہ دیا عربی اور اجمی میں فرق نہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ایکول ہو انسانوں کو۔ اور وہ کچھ ایک واقعہ بھی موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی غیر مسلم کا ناحق خون بہائے گا، کوئی زیادتی کرے گا، تو میں اللہ کے دربار میں اس کے خلاف گواہی دوں گا۔ مطلب یہ بنیاد لے ڈاؤن کر دی گئی کہ جی یہ تو چاہے غیر مسلم کا خون ہو چاہے مسلمان کا خون ہو، ناحق بہایا جائے گا، تو میرے نبی نے اتنی سخت ممانعت کی۔ پھر ہے کہ مذہب کے رائٹ ٹو فریڈم ٹو بلیو، کہ کوئی بھی مذہب اختیار کیا جا سکتا ہے، یہ مسلمانوں کی ریاست کے اندر یہ وہ تیسرا رائٹ ہے جو ملتا ہے۔ پھر رائٹ ٹو پرائیویسی، اگر مسلمان کی چادر اور 4 دیواری محفوظ ہے، یہاں ایک واقعہ ہے خلیفہ کا کہ دروازہ بند تھا، انہوں نے کھٹکھٹایا، نہیں کھلا، کھول کر اندر دیکھا تو لوگ شراب نوشی کر رہے تھے، انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور اپنے اوپر وہ قانون لاگو کیا کہ مجھے کوئی حق نہیں تھا کہ میں دروازہ کھول کر دیکھوں۔ تو یہ ہے رائٹ ٹو پرائیویسی۔ تو جیسے مسلمان کے لیے ہے یہی رائٹ ٹو پرائیویسی، سب مذاہب کے لیے جو بھی اس ریاست کے اندر آباد ہے، یہ چوتھا رائٹ میں نے آپ کو بتایا۔ پھر 5واں رائٹ ہے رائٹ ٹو پروٹیکشن، کہ اس کو محسوس ہو، یعنی میرے ملک کے اندر کوئی ہندو، کوئی مسیحی برادری کا، کوئی سکھ اپنے آپ کو غیر محفوظ نہ تصور کرے۔ میرے ملک کے اندر تو میں اس بات کی بھی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ سب مل کر رہے ہیں، کہ کوئی عورت اپنے آپ کو غیر محفوظ نہ محسوس کرے۔ اور حضرت عمر کا وہ قول کہ ریاست، اسلامی ریاست وہ ہے جس میں یمن سے عجم تک کوئی عورت رات کو زیور پہن کر بھی جا رہی ہو تو وہ اپنے آپ کو محسوس کرے۔ تو یہ رائٹ فار پروٹیکشن ہے، بے انتہا ضروری ہے۔ کوئی ہندو، کوئی مسیحی برادری کا آدمی پاکستان کی ریاست کے اندر اپنے آپ کو غیر محفوظ نہ محسوس کرے۔ کیونکہ میں نے قصے سنے، آپ نے قصے سنے کہ پارٹیشن کے وقت کیا کیفیات ہوئی، لوگ ڈرتے ہیں، وہ خوف میں آتے ہیں۔ میں کراچی شہر میں رہتا تھا، میرے گھر کے باہر جب سیاسی اعتبار سے فائرنگ ہوتی تھی یا کچھ ہوتا تھا، میرے گھر کے اندر خوف بچوں کو ہوتا تھا۔ یہ خوف جو ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ یہ خوف کسی انسان کو اس ریاست پہ نہیں ہو۔ پھر چھٹا ہے کہ رائٹ ٹو ڈونیشن اینڈ چیریٹی۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی خاندان کو بھی خیرات کی۔ حضرت علی کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک نابینا بھیک مانگ رہا تھا، لوگوں نے کہا کہ یہ عیسائی ہے، تو حضرت علی نے اس بات کا اہتمام کیا کہ جب یہ صحت مند تھا یا جو کچھ بھی تھا، تم نے اس سے کام لیا
تو ریاست کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے ایمولومنٹ مقرر کیا کہ اس کی دیکھ بھال کی جائے. تو اس کے مطلب اسٹیٹ کے فنڈز جیسے احساس ہے، احساس جو ہے بغیر کسی تفریق کے خرچ ہوتا ہے، غربت کی بنیاد پر خرچ ہوتا ہے. تو اسٹیٹ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ان کی فائنینشل اعتبار سے اس کا خیال رکھے. پھر رائٹ ٹو بزنس ہے، کاروبار کرنے کی اجازت ہے، مکمل طور پر ایکول اپارچونٹیز کے اعتبار سے کرے. پھر دو اور رائٹس ہیں جو بڑے اہم ہیں، وہ ہے تعلیم کا اور صحت کے اعتبار سے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حکومت پاکستان نے بھی اگر ایک انشورنس اسکیم صحت کارڈ دیا تو وہ بغیر ڈسکریمنیشن کے ہے کہ کون ہے اس اعتبار سے. اور میں آپ کو کمپیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل قوانین بن رہے ہیں دنیا میں جو یہ ڈسکریمنیشن شروع کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ انسان ویسا ہی ہے، اسی وجہ سے تا قیامت یہ کتاب رہے گی، تا قیامت وہ میری اور آپ کی جستجو رہے گی کہ برابر کے ملک کے اندر یہ قانون بن رہا ہے کہ تمہیں ہم سٹیزن ڈکلیئر کر دیں گے اگر تم اپنے دادا کی پراپرٹی لے کر آؤ، ڈاکیومنٹس لے کر آؤ. اگر ہندو ہوگے تو ہم تمہیں سٹیزن بنا لیں گے، اگر مسلمان ہوگے تو نہیں بنائیں گے. تو یہ آج کل کی دنیا کے اندر بھی قانون بن رہے ہیں. تو لہٰذا ایک ملک پاکستان جیسا ملک دنیا کو دکھائے گا اور دکھانا چاہے گا. لہٰذا جو کمیشن ہے مائنورٹیز کا آپ کی ذمہ داری ہے جناب، جو کمیشن جو ریلیجس منسٹر ہیں ان کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہ انسیڈنٹس اگر ہوں تو فوراً آپ ریئیکٹ کریں. بیسک نیسیسٹیز کا رائٹ جو ہے، بنیادی ضروریات کا، وہ سب کو ہے، لہٰذا مائنورٹیز کو ہے. پھر انصاف کا بہت اہم بات ہے کہ اگر انصاف نہیں ہو تو لہٰذا کوئی ریاست قائم نہیں رہ سکتی جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو. تو میں آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ اچھا یہ تو ہوا، اب یہی آئین پاکستان کے اندر کس طرح سے یہ قوانین آئے ہیں. تو لہٰذا آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 28 تک تو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اور پھر آرٹیکل 36 خاص طور پر مائنورٹیز کا ذکر کرتا ہے کہ ان کو وہی رائٹس ملنے چاہیے. میری اور آپ کی جستجو یہ ہے کہ آئین جو وعدہ کرتا ہے وہ آئین کا وعدہ پورا کریں. پھر اخلاقی اعتبار سے معاشرے کو بھی بدلنا ہے. صرف قانون معاشرے کی بنیاد نہیں بنتا. میں نے کل پرسوں کسی ایک تقریب میں ذکر کیا کہ اگر میں کوئی جرم نہیں کرتا ہوں تو کس وجہ سے نہیں کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ قانون ہو، دوسرے وہ قانون بیکار ہے جو امپلیمنٹ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، کاغذ کا ٹکڑا ہے. تیسرے وہ کہ پھر جزا اور سزا بھی ہو، یعنی آدمی پکڑا جائے، گرفتار ہو، پھر جزا اور سزا بھی ہو. مگر سب سے بڑا قانون میرے اندر میری مذہب کی لمیٹیشنز ہیں، کیونکہ مجھے تو باہر کے پولیس والے کی ضرورت نہیں. اگر پولیس والا میرے اندر کا جاگا ہوا ہے تو معاشرے کی ان معاشروں کی بہت بڑی طاقت بنتا ہے جن معاشرے کے اندر وہ دل کے اندر اللہ کا قانون اپنے ڈال لیتے ہیں. چوتھی بات ہوئی. پانچویں بات ہوئی کہ معاشرہ اپنے کلچر کے اعتبار سے چیزوں کو روکتا بھی ہے. معاشرہ روکتا ہے، یہ قانون کا انتظار نہیں کرتا. معاشرہ پولیس والوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، معاشرے کو خود روکے، کیونکہ فاسق، جھوٹے، لڑانے والے لوگ معاشرے میں موجود ہوتے ہیں. کم فہم ہوتے ہیں، جن کو عقل اتنی نہیں ہے، جن کو علم نہیں ہے، یا علم کے باوجود وہ تعصب کی جڑ کو پکڑے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے معاشرے کی ذمہ داری ہے. تو لہٰذا ہم وہ معاشرے کو تشکیل دینا چاہتے ہیں جو ریاست مدینہ بنائے. ریاست مدینہ سٹیٹ نہیں بناتی، سٹیٹ وہ ہائی ویز بناتی ہے جو ریاست مدینہ کی طرف جا رہے ہوں. ان ہائی ویز پر چلنے والے میں اور آپ ہیں. میں یہ ریاست ہوں، آپ یہ ریاست ہیں. لہذا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ بنیادی اخلاقیات سے عاری کیفیت پیدا نہ ہو. کبھی کبھی پاکستان کے اندر عورتوں کے خلاف آپ نے دیکھا یہ بنیادی اخلاقیات سے عاری کیفیتیں ہیں. اس کی ذمہ داری جہاں سٹیٹ پر ہے پکڑنے کی اور سزا دینے کی، اس سے پہلے معاشرے پر ہے کہ یہ معاشرہ روکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ذمہ داریوں کا ذکر کرتے ہوئے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کم سے کم سالانہ اعتبار سے میں اور آپ یہ سوچ عوام تک لے جانے کی کوشش کرتے رہیں. بہت ضروری ہے، کیونکہ ریاست مدینہ کی تشکیل کے اندر میری ساری اقلیتوں کی یہ برادری شامل ہوگی. بغیر قائد اعظم کے کہے ہوئے بات کے یونٹی از ناٹ ریلیٹڈ ٹو اے پرٹیکولر ریلیجن اور اے پرٹیکولر برادری اور اے پرٹیکولر ریس.
یونٹی آف پاکستانیز، کیونکہ اسی ریاست کو ہم آرگنائز کر سکتے ہیں نا، ہم کسی اور ریاست کو تو کر نہیں سکتے، لہذا ساری محنت، انٹلیکچوئل محنت ہم اپنے اوپر کریں۔ انٹلیکچوئل محنت میں پیسہ نہیں خرچ ہوتا، اگر قوم ترقی کرتی ہے نا تو اس میں پیسہ چاہیے، فائنینشیل انسینٹو چاہیے سب، مگر جو ڈسپلن ہے، اتحاد ہے اور تنظیم ہے، جو قائد اعظم کا پیغام ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈسپلن کا پیغام تو اتنا سخت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں پیچھے مڑ کر کہتے تھے کہ سب سیدھی بناؤ۔ حضرت عمر کو شہید کیا گیا تھا جب وہ یہی کام کر رہے تھے، سب سیدھی بناؤ، تب ان کے اوپر کسی آدمی نے وار کیا اور ان کو شہید کیا۔ تو ڈسپلن میرے مذہب کی بنیاد، اتحاد میرے پاکستان کی اور میرے مذہب کی بنیاد، اور ایمان پاکستان کے اندر، پاکستان کے آئین کے اوپر، اور سب سے زیادہ اللہ کے اوپر اور اللہ کے قرآن کے اوپر اور اسوہ حسنہ کے اوپر، یہ میری اور آپ سب کی بنیاد۔ تو میں آپ کا مشکور ہوں۔